ہے آپ کے سامنے پڑھی ہے انشاءاللہ تعالی جو حدیث پاک پڑھی گئی ہے اسی حدیث پاک کا خلاصہ آپ کے فردوس گوش کرنے کے بعد جو اس کا اصل مدعا اور مقصد ہے وہ سمجھانے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کی ذات کو سب سے زیادہ محبوب یعنی پسندیدہ عمل جسے اللہ محبت فرماتا ہے کون سا ہے؟ تو حضور لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جو فرض ہے اسے اپنے وقت پہ ادا کرنا اللہ کو بڑا محبوب عمل لگتا ہے۔ آج جس پرفتن دور میں ہم جی رہے ہیں، ہم دنیا کی تمام سہولتوں سے، دنیا کی تمام فیسیلیٹیز سے جہاں اپنے آپ کو نبردسما کرتے ہیں، وہاں ہم ایک بہت بڑی لاپرواہی برتتے ہیں۔ وہ لاپرواہی یہ ہے کہ ہم نماز جو فرض ہے جس کے متعلق آقا حضور نے ارشاد فرمایا، من علم ان الصلاة واجب دخل الجنہ، کہ جس نے یہ جان لیا کہ نماز کی ادائیگی لازم ہے اسے اللہ تعالیٰ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے گا۔ آج ہم اس سے لاپرواہی برتتے ہیں۔ خصوصی طور پہ میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ہر طرح کی سہولت سے مزین ہو کر، ہر طرح کے فائدے سے لبریز ہو کر نماز کی ادائیگی سے اپنے آپ کو اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی برتتے ہیں، وہ نوجوان سن لیں کہ نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ جس نے جان لیا کہ نماز حق ہے اور اس کی ادائیگی کی، اللہ اسے جنت کے بالا خانوں میں داخل فرمائے گا۔ اور سب سے پہلا قبر کے اندر جو سوال ہوگا، قبر کے بعد جو حساب کتاب کا معاملہ ہوگا وہ نماز کی متعلق ہوگا۔ اگر ہم پہلے سوال سے ہی کامیاب گزر گئے تو آنے والی ساری مشکل اور صعوبتوں والی جو منازل ہیں اللہ آسان فرما دے گا۔ حدیث پاک کی دوسری بات ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود پوچھتے ہیں بارگاہ رسالت مآب سے، یا رسول اللہ نماز کے بعد کون سا عمل ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے، جسے اللہ اپنا محبوب عمل سمجھتا ہے؟ تو لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ آج پوچھئے نا صوبیدار محمد لطیف صاحب سے، صوبیدار محمد حنیف صاحب کے سے کہ جن کی والدہ آج رخصت ہو رہی ہے، انسان عمر کے جس مرضی حصے میں ہو، ماں کی ممتا اسے رونے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ جب انسان اپنے ان کندھوں پہ اپنی والدہ کو اٹھا کے شہر خاموشوں کی طرف منتقل ہوتا ہے، وہ کسی بھی عمر کے حصے میں ہو، چاہے اس کی عمر جو ہے وہ دادے والی عمر ہے، نانے والی زندگی والی عمر ہے، لیکن اس کی آنکھیں جو ہیں وہ تر ہو جاتی ہیں آنسوں سے، کیونکہ والدہ کی محبت جو ہے وہ انتہائی فطری محبت ہے۔ نبی علیہ السلام سے بڑا اس دنیا کے اندر خوبصورت ترین شخص کوئی نہیں ہے۔ آقا لجپال کو جہاں اللہ نے بے شمار اعزاز دیے ہیں، وہاں اللہ کے رسول نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیں تربیت بھی فرمائی ہے۔ تبوک کی لڑائی کا وقت ہے، آقا حضور مدینہ طیبہ سے نکلتے ہیں، دور جا کے غزوہ لڑنا تھا، دور جا کے لڑائی لڑنی تھی۔ میرے آقا حضور کا گزر اس وادی کے قریب سے ہوا جس وادی میں آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کی قبر انور تھی۔ آقا کا جب وفد وہاں سے گزرا، جب لشکر کے سالار کا وہاں سے قافلہ گزرتا ہے، صحابہ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی چشمان نبوت جو ہے وہ آنسو سے تر ہو جاتی ہے، حضور کی ریش مبارک سے آنسو کے قطرات ٹپکتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں، کیا دشمن جو ہے وہ قوی طاقت میں ہے، دشمن جو ہے وہ مضبوط انداز میں آیا ہے، اس لیے آپ کی آنکھیں جو ہے وہ تر ہو گئی ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی عمل نہیں ہے، میرا گزر جس وادی سے ہو رہا ہے یہاں میری والدہ حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر ہے، مجھے ماں کی ممتا تڑپا جاتی ہے۔ حضور تڑپ تڑپ کے تڑپ تڑپ کے روتے ہیں، کیونکہ حضور کائنات کے نبی ہیں اور یہ صحابہ کو درس دیا، امت تک یہ تربیت کو منتقل فرمایا کہ ماں جس حال میں بھی ہو، چاہے وہ دنیا کی زندگی میں ہو، آخرت کی زندگی کی پہلی سیڑھی برزخی زندگی میں پہنچ جائے، ماں کی جب یاد تڑپاتی ہے
تو انسان کسی بھی اعتبار سے ماں کو بھول نہیں سکتا. اس لیے چاہیے کہ آج ہم جس پرفتن دور سے گزر رہے ہیں ہمیں نبوی تعلیمات کو اپنانا ہوگا, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہوگا. حدیث پاک کا تیسرا حصہ ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود پوچھتے ہیں یا رسول اللہ نماز وقت پہ ادا ہو گئی, یہ اللہ کو بڑا پسند عمل آیا, اپنے والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا اللہ اس سے بڑی محبت فرماتا ہے. اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ وہ عمل جو آج مفقود ہو چکا ہے, عالمی طاقتیں ہونے کے باوجود مفقود ہو چکا ہے. ہم بڑی طاقت رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو اس عمل سے دور کر چکے ہیں, وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ. نماز کے بعد حسن سلوک جو والدین سے کیا جاتا ہے, اس کے بعد جو عمل جسے اللہ محبت فرماتا ہے, جسے اللہ پسند کرتا ہے, جسے محبوب ترین اعمال میں گنا جاتا ہے, میرے اور آپ کے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں جہاد کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند عمل ہے. آج غزہ اور فلسطین کی حالت دیکھیے, انسان کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے. آج مسلمان غالب ہونے کے باوجود طاقت کے اعتبار سے, روپے پیسے کے اعتبار سے, مال و دولت کے اعتبار سے مغلوب ہو چکے ہیں. چھوٹا سا اسرائیل کتنا ظلم و ستم جو ہے وہ سہ رہا ہے اس بستی پہ جو انبیاء کی سرزمین ہے, جو بیت المقدس کی سرزمین ہے, جو انبیاء کا خاصہ تبلیغ کر رہی ہے. آج اس فلسطین کی سرزمین پہ کیا ہو رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کو گزر ہے, حضور 10 رمضان کو چلتے ہیں, مکے کی فتح کرنی ہے, فتح مکہ کا وقت آ چکا ہے. میرے آقا کا قافلہ گزرا, صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ راستے میں ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں, اب ان بچوں کو دودھ پلا رہی ہے. میرے حضور سے امت پیر محمد کرم شاہ الازری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے ضیاء النبی شریف کے اندر نقل کیا. اب آقا اپنے ایک صحابی کو, جو فوجی صحابی ہے, جو اس اعتبار سے حضور کے ساتھ چل رہا ہے کہ مکہ کی فتح کے لیے ہم جا رہے ہیں, میرے حضور نے فرمایا جو ان کتیا کے بچوں کے پاس چوکیدار بن کے کھڑے ہو جاؤ, اور اپنے قافلے کا جو رخ تھا, اپنے لشکر کا جو راستہ تھا, میرے آقا نے تبدیل فرما دیا. اور اس صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ جب تک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے فارغ نہ ہو آپ نے وہاں سے ہٹنا نہیں ہے. میرے آقا کی کیا یہی تعلیمات تھی کہ آج مسلمان وہ پکار رہے ہیں اور ہم ان کی پکار کو سن کے, دیکھ کے ان کے ساتھ کوئی بھی اظہار یکجہتی نہیں کر رہے ہیں. میرے آقا حضور نے تو فرمایا دشمن تمہارے مقابلے میں آ جائے تو اس کے بچوں کو قتل نہیں کرنا, اس کی عورتوں پر ظلم نہیں کرنا, جو کھیتیاں ہیں ہری بری ہیں ان کھیتیوں کو تباہ نہیں کرنا. کہاں ہیں عالمی طاقتیں؟ پوچھئے ذرا اپنے ضمیر سے, کہاں ہے عالمی طاقتیں؟ ہر بندہ جانتا ہے کہ عالمی طاقتیں وہاں ایک چھوٹی سی پریشانی عالم کفر کو لاحق ہو جائے تو پھر اقوام متحدہ بول پڑتا ہے, بڑی بڑی طاقتیں زور ڈالتی ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب ان کے لاشیں آسمان پہ جاتے ہیں پھر رب بھی دیکھتا ہے, فرشتے بھی دیکھتے ہیں. جو فرشتے اترے تھے بدر میں, آج مسلمان اظہار یکجہتی کریں, یکجا ہو جائیں, امت وحدت بن جائیں, تو میرا ایمان اور ضمیر اس بات کی مجھے تسلی رہتا ہے جس طرح عمر بن جموح جو لنگڑے تھے, چل نہیں سکتے تھے, احد کے روز حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ 4 بیٹے ہیں, یہ تو جہاد کے لیے گئے ہیں, میں بھی جانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا معذور حج نہیں, معذور جو ہے جہاد نہیں کر سکتا, لیکن انہوں نے اصرار کیا. حضور علیہ السلام کے یہ صحابی جنہیں عمر بن جموح کے نام سے جانا جاتا ہے, یہ پھر حضور کی بارگاہ میں اصرار کرتے ہیں. گھر والی کو کہتے ہیں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اس گھر میں واپس زندہ سلامت نہ لائے. یہ پھر جاتے ہیں احد کی لڑائی میں لڑتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں, حضرت طلحہ کے الفاظ ہیں کہ ہم نے دیکھا یہ تلوار تو دشمن پہ چلا نہیں سکتے تھے لیکن تیروں کے وار دور سے کرتے تھے, حتیٰ کہ تیر ختم ہو گئے تو پتھر پھینکنا شروع کر دیے. دشمن کو وار کرنا یہ کبھی بھی نہیں بھولے, اگرچہ یہ لنگڑے تھے پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں. یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کا فلسفہ. آج ضرورت ہے کہ ہم اس حدیث پاک کے یہ جو 3 الفاظ ہیں کہ نماز کی پابندی کریں, والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنے مسلم حکمرانوں کو اس کی طرف رغبت دلوائیں. یہ رغبت دلوانا بھی ہمارا بہت بڑا کام ہوگا. اللہ تعالیٰ جانے والے مائی صاحبہ کی مغفرت فرمائے, لواحقین کو صبر اور صبر پر اجر جیسی عظیم نعمتوں سے سرفرازیاں نصیب فرمائے. وما توفیق الا باللہ.
الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ صدق اللہ العظیم۔ احباب ذی وقار، مجھ سے قبل علامہ صاحب بڑے فصیح و بلیغ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ آج یہ ہماری مائی صاحبہ جو ہم سے جدا ہو رہی ہیں، انہوں نے بڑے نشیب و فراز زندگی میں دیکھے، بڑی مشقتیں اور محنتیں دیکھیں، بڑے صدمات جھیلے، اور ایک طویل اور دکھ دہ بیماری کا سامنا کرنے کے بعد آج خالق حقیقی کے پاس جا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ جو تکلیف، جو بیماریاں، جو دکھ درد ہیں، ان کے گناہوں کا کفارہ بناتے ہوئے ان کی اخروی منزلیں آسان فرمائے۔ میں دور و نزدیک سے آنے والے تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس موسم کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے۔ وقت بہت کم ہے، میں صرف 2-3 منٹ کے اندر جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی اور علامہ صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ دیا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے خیالات سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کا سودا کر لیا، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں، کہ اللہ نے مومنین سے جنت کے بدلے میں ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے۔ احباب ذی وقار، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں، ان کے پیروکاروں اور اہل بیت اطہار نے اپنی زندگی میں اس بات کو ثابت کیا، اپنی قربانیوں سے اس بات کو ثابت کیا کہ مومن کس طرح اللہ تعالیٰ سے اس کیے ہوئے اس عہد کو نبھاتے ہیں۔ جب بندہ مومن کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمہ کے 2 حصے ہیں، ایک توحید کا اقرار ہے، دوسرا رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار ہے۔ اور توحید، علماء یہاں موجود ہیں، توحید کے بھی 2 حصے ہیں، اور اس کا پہلا حصہ وہ باطل کا انکار ہے اور دوسرا حصہ وہ حق کا اقرار ہے۔ یعنی حق کا اقرار کرنے سے پہلے، الا اللہ کا اقرار کرنے سے پہلے، الا اللہ پر ایمان لانے سے پہلے لا الہ کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ یعنی جب بندہ مومن اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ پر ایمان لانے سے قبل اسے طاغوت کا، اسے باطل کا انکار کرنا پڑتا ہے، اور توحید کے پاکیزہ عقیدے کو اپنے قلب اور روح میں جگہ دینے سے پہلے طاغوت کی نجاست سے اپنے قلب اور روح کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ اور مومنین نے، اور بالخصوص نواسہ رسول نے کرب و بلا میں اپنے 72 تن ذبح کرا کے اس عہد کو کیسے خوب انداز سے نبھایا کہ مومن جب تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اپنے مال و اسباب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق جب چلتے ہیں تو چلتے ہیں، لیکن جب طاغوت پنجہ آزمائی کرتا ہے، جب طاغوت اپنی اطاعت پر مجبور کرتا ہے تو پھر مومن اپنا سب کچھ اس جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہے کہ جس کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ حضرت امام حسین نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں لا الہ الا اللہ کا نقش دوام سب کر کے رہتی دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ مومن کے لیے اگر سب سے عزیز ترین کوئی چیز ہے تو وہ حق ہے۔ جس طرح علامہ صاحب نے بتایا کہ آج امت مسلمہ کتنے کرب سے گزر رہی ہے، اور آج ایک اسرائیل جو چھوٹا سا ملک ہے ہمارے قبلہ اول کو اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو کتنی بے دردی کے ساتھ تہتے کر رہا ہے۔ لیکن صد افسوس کہ کہیں سے بھی ایٹمی پاورز بھی ہیں، بڑی بڑی فوجی طاقتیں بھی ہیں، اور اربوں کی تعداد میں مسلم امہ موجود ہے، لیکن کوئی بھی ان کی داد رسی کے لیے، کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آتا۔ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ سے اس کیے ہوئے عہد کو، اس کیے ہوئے سودے کو کہ جو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومنو، میں نے تو تمہارے یہ جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر تمہاری یہ جانیں اور تمہارے یہ مال اب یہ تمہارے نہیں ہیں، اب یہ میرے ہیں، اور کچھ وقت کے لیے میں نے اگر انہیں تمہارے تصرف میں دیا ہے تو تم پھر میری بندگی، میری اطاعت اور میری رضا کے مطابق ان کا استعمال کرو گے۔ اگر میری رضا سے ہٹ کر استعمال کیا تو پھر تم خائن ٹھہرو گے، پھر تم بددیانت ٹھہرو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے اور مائی صاحبہ کو کروٹ جنت سے فرمائے۔ میں جاوید نذیر کی جانب سے اور ساری فیملی کی جانب سے آئے ہوئے، دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان گرامی کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔
قیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ اللہ۔ یا میرے اللہ نماز جنازہ ادا کی، جملہ کلام پاک پڑھی، تیری پاک بارگاہ کی پیش قبول، تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد، ازواج مطہرات، شہیدان کربلا، پنجتن پاک سلام البشر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق چار یار حضور وصف پاک کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول۔ تمام انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ، صابین، تبع تابعین، رضوان اللہ تعالی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت مرحومہ کی روح سے، تمام شرکائے نماز جنازہ کے آباء و اجداد جو اس دنیا فانی سے چلے گئے، تمام کی روح کو سلام۔ میرے اللہ مائی صاحبہ مرحومہ کی روح کو سلس واپس کرتے ہیں، بتقاضائے بشریت اگر دنیا میں رہتے ہوئے حقوق اللہ، حقوق العباد میں کوئی کمی پیشی کوتاہی رہ گئی، اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے میرے اللہ تو معاف فرما، ان کی کامل بخشش و مغفرت عطا فرما، قبر سے لے کر حشر تک تمام منازل آسان فرمانا، قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان نصیب فرمانا، حشر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمانا، قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرمانا، قبر کو اپنے نور سے منور فرمانا۔ ہم سب کی یہ دعا نماز جنازہ پڑھنا اپنی بارگاہ کے اندر مرحومہ کے حق میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ میرے اللہ جملہ لوائقین کو، اولاد کو، جملہ خاندان کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق، صبر جمیل، اجر عظیم عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ بخمسۃ مکفیہ حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔